اچھا بیگ صاحب، حال ہی میں چین بھارت جو کشیدگی ہے اس میں کافی اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں جو لداخ میں ان کا جو سیز فائر معاہدہ وغیرہ تھا وہ بھی اس میں بھی پیش رفت کوئی نظر نہیں آئی. لیکن اب ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے بھوٹان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس سے بھارت میں ایک وبیلا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ بھارت کی اس سے پہلے ہی ٹینشن چل رہی تھی اور بھوٹان ان دونوں کا مشترکہ ہمسایہ ہے. تو اس سنیریو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کشیدگی آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے اس سردیوں کے موسم میں، اور اس کے کیا اثرات آپ خطے پر دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ہے، گزشتہ سال یعنی 2020 میں گلوان وادی میں لداخ جھڑپیں ہوئی تھی انڈیا اور چائنا کی. اس پر مذاکرات ہوتے رہے، تقریباً 14 کے قریب مذاکراتی مراحل ہوئے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. یہ ایک دوسرے کے امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے قریب نہ آ سکے. اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کے 20 فوجی جو ہے وہ چائنا نے مار دیے تھے، حالانکہ وہاں گولی نہیں چلائی جا سکتی، ان کا آپس میں معاہدہ ہے. انہوں نے ان ڈنڈوں سے جن پر کیل لگے ہوئے تھے ان ڈنڈوں سے مار مار کر 20 فوجی ان کے مار دیے تھے. اور شدید یہ ہے کہ 4 فوجی چائنا کے بھی مر گئے تھے. تو یہاں وہ ٹینشن ابھی جاری ہے، وہاں بھی کہ مذاکرات بالکل کامیاب نہیں ہو رہے. لیکن اس وقت زیادہ ٹینشن کا جو مرکز بنا ہوا ہے وہ اروناچل پردیش بنا ہوا ہے. یہ چین کا بارڈر جو ہے، اس کے یہ نارتھ ایسٹ انڈیا جو ہے نا، وہ چین کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، کہ شمال مشرقی جو حصہ ہے. جی اگرچہ ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں اروناچل پردیش کو، لیکن وہاں فی الحال قبضہ انڈیا کا ہے، انڈیا کا قبضہ ہے، جو مانا جاتا ہے انڈیا کا قبضہ مانا جاتا ہے. وہاں داخل ہو کر تو چین نے بہت سے گاؤں بنا لیے. اچھا، یہ گاؤں اس طرح کا گاؤں نہیں ہے جسے ہم گاؤں کہتے ہیں. یہ گاؤں اس کو کہتے ہیں جو ایسی کوئی عمارات یا مکانات بعض بنا لینا جس میں عسکری امور سر انجام دی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھاونیاں بنا لی، یعنی چھوٹی ٹائپ مختصر سی چھاونی بنا لی، بلکہ وہاں سے نکل کر انہوں نے انڈیا کی بعض چھاونیاں تباہ کی ہے چائنا نے. پھر یہ ہے کہ کیونکہ بھوٹان اور نیپال بھی دونوں کے مشترکہ ہمسائے ہیں، سلیگوری کوریڈور جو ہے جسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے، وہ اب چائنا کی بھی توجہ اس طرف مرکوز ہے. اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس میں اگر انڈیا کے نقشے سارے پر آپ غور کریں تو یہ واقعتاً اس کو چکن نیک غلط نہیں کہا جاتا. یہ حصہ جس میں انڈیا کی 7 ریاستیں ہیں وہ باقی انڈیا کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے جیسے کسی مرغ کی گردن ہو، بالکل اس پتلی سی ایک چیز کے ساتھ جڑا ہے، تھوڑے سے ایریا سے جڑا ہوا جو ہے. اس میں ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، آسام ہے، تریپورہ ہے، منی پور ہے اور سکم ہے. یہ ساری ریاستیں ادھر ہے. اب چائنا کا رخ جو ہے وہ اس طرف ہے، اور اس میں آپ دیکھیں تو بھوٹان اور نیپال دونوں بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ بھوٹان اور نیپال بھی اسی پٹی کے ساتھ ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ بھوٹان کے ساتھ چین کے بعض تنازعات تھے بعض علاقوں کے حوالے سے، تو چین نے کیا کیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بھوٹان کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ بعض علاقوں کو ایکسچینج کر لیا جائے. یعنی بعض بھوٹان کے علاقے چائنا لے لے اور چائنا کے بعض علاقے بھوٹان لے لے. اس نے بھوٹان کے ساتھ یہ کر لیا. اس سے ایک فائدہ چائنا کو یہ ہوا ہے کہ وہ اس چکن نیک کے زیادہ سر پر آ گیا چائنا. اور دوسری طرف نیپال کا معاملہ بھی ہے. آپ نے شاید حال ہی میں نیپال کے سابق وزیر اعظم جو اگلے الیکشن میں بڑے زور سے آ رہے ہیں، دوبارہ انتخابات میں آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے وہ تمام علاقے جو بھارت نے ہم سے ہڑپ کیے ہوئے واپس لیں گے اقتدار میں آ کر. چائنا نے ایک اچھی سفارتی گیم کھیلتے ہوئے بھوٹان اور نیپال جو کسی زمانے میں چند سال پہلے تک بھارت کی ذیلی ریاستیں سمجھی جاتی تھی، ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے وہ بھوٹان کے جیسے تاوان پیش کرنے والے ہیں، بھارت کی ذیلی ریاستیں. آج بھوٹان بھی اور نیپال بھی دونوں چین کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، دونوں چین کے قریب جا چکے، اور چین نے کچھ لے دے کر ان سے اپنے تنازعات کو ختم کر لیا ہے. لہٰذا اگر یہ دونوں ملک ساتھ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی یہ مرغی کی جو گردن ہے، چکن نیک ہے، یہ شدید خطرے میں ہے. ذرا سا کوئی معاملہ اور بگڑا، چائنا نے اگر اس نیک پر قبضہ کر لیا تو وہ 7 ریاستیں یعنی یہ سارا نارتھ ایسٹ انڈیا جو ہے وہ باقی انڈیا سے کٹ جائے گا، زمینی طور پہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے
کہ یہاں ان ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، اچھا، اور وہاں بھارت کے معاملے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اس وقت بہت سے ہمسائے ہیں، چین ہے، پاکستان ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، بنگلہ دیش ہے، ان میں سے کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے۔ صرف بنگلہ دیش کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھارت کے ساتھ کا نیوٹرلائز اب تعلقات، وہ بھارت کا اس طرح نہیں رہا دوست، اور اس کا یعنی جو چاہے اسے منوا لے، نیوٹرل ہو گیا، اب وہ نیوٹرل ہو گیا۔ اور یہ بھی چائنا کی بڑی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس کو نیوٹرل کر لیا ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ بھارت کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ سب وہ ہیں جو بھارت کو، یہ یوں آپ سمجھ لیں نا کہ بھارت کی ذیلی ریاستوں کی حیثیت تھی۔ اور جب کوئی بھی بھوٹان یا نیپال کا کوئی وزیر اعظم، یا اس زمین کے بارے میں خاص طور پر نیپال کا وزیر اعظم، کوئی بھی ان کا عہدے دار جب انڈیا کے بارے میں کہتا تھا نا کہ اس نے ہماری زمین ہڑپ کی ہے، تو انڈین اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر آپ لے لیں نا، آپ آگے ہیں، آپ قبضہ کر لیں، آپ آ جائیں آگے، تنزن کہتے تھے، تنزن کہتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کس کا۔ اب معاملہ چین کی سرپرستی کی وجہ سے، اور یوں کہہ لیجیے چین کے بیک پر ہونے کی وجہ سے اتنا آسان نہیں رہا۔ اب وہ انہیں جواب دیتے ہیں انڈیا کو، اور انڈیا بھی سمجھ چکا ہے کہ ان کی پشت پر کون ہے۔ دیکھیے بھارت نے اپنی بہت سی زمین جو ہے وہ کھو دی ہے چین کی طرف۔ امریکہ نے تو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے، چین بھارت کو کھا رہا ہے۔ اچھا، چین نے جو بھارت کی بہت سی زمین ہڑپ کی ہے انڈیا کے مطابق، حکومت تو ظاہر ہے چاہے گی کہ یہ بات ڈھکی چھپی رہے، کسی کو پتہ رہے، ان کی اپوزیشن بھی نہیں بولتی اس معاملے میں، اور وہ ہے بالکل واضح طور پر چائنا وہاں ان کی جگہ بیٹھا۔ اور وہ شرمندگی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ دو وجہ ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ امریکہ انہیں بار بار اس حوالے سے اکساتا ہے کہ تمہاری زمین پر ان کا قبضہ ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ان کا آپس سے کوئی معاملہ بنے تاکہ چائنا کے سامنے چائنا کسی جنگی پوزیشن میں آئے، چائنا کسی جنگ میں ملوث ہو، تاکہ اس کی جو اقتصادی قوت ہے وہ اثر انداز ہو۔ تو امریکہ تو ہر وقت اشتعال انڈیا کو دلاتا رہتا ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی صورت بھی چائنا سے ڈرے۔ ذرا سی پاکستان سے بات ہو نا بھارت کی، تو بھارت اور بھارت کے جو ہیں سارے سیاستدان اڑ کر آتے ہیں، لڑنے کو آتے ہیں۔ اب لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، اگر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عسکری قوت اور پھر اللہ کا فضل یہ اس طرح ہے کہ اگر بھارت نے اس طرح کی کوئی نادانی کی تو بھارت پچھتائے گا۔ بہرحال انڈیا اور چائنا کی جو معاملات ہیں وہ ہر روز کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائنا بڑی خاص جسے کہتے ہیں نا سفارتکاری کہنا چاہیے، یا بڑی دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل، جی دیکھیں اس نے اس کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کر دیا نا ایک قسم کا، کچھ کو اس کے ہمسایوں کو نیوٹرل کر لیا، کچھ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سب یہ تو بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکے کا گھیراؤ کیا کہ مختلف قبائل سے معاہدے کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا، تو ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ تو اسی طرح بھارت کی اسٹریٹجی ہے نا، کوئی اپنا سکتا ہے، بھارت کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، بھارت کا گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور بھارت اس معاملے میں آواز نہیں نکالتا۔